الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، رمضان المبارک کی نسبت سے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کی اہمیت اور فضیلت، اس متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب، جیسے فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار انسان، متقی انسان بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ اے ایمان والوں، ایمان والے کا مطلب ہوا فرما بردار بندے، مان کے چلنے والے انسان، نافرمانی کرنے والے نہیں۔ جیسے بچہ کوئی ضد کر رہا ہے تو اسے سمجھانے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ یہ ہمارا اچھا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، یہ ہماری ہر بات سنتا ہے، یہ بول کر پھر اس کے بعد کوئی بات اسے بولتے ہیں۔ جب پیارا بچہ، اچھا بچہ، ہمارا گورا بچہ، ہماری بات سننے والا، ہمارا ہیرا، ہمارا لال، اس طرح کی تعریف کے جملے کہنے کے بعد عام طور سے بچوں کے اندر بھی ماننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بندوں، فرما بردار بندوں، میری ماننے والے مسلمانوں، تو اس کے بعد اگر کوئی بات کی جائے گی تو یہ امید ہوتی ہے کہ عام طور سے مان لیں گے، انکار نہیں کریں گے۔ تمہیں خطاب ہی اس انداز سے کیا گیا ہے کہ تم ایک فرما بردار انسان ہو، پھر نافرمانی کیسے کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہی آیت اس سے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے ماننے والے بندوں، آگے جو حکم دے رہا ہوں اسے مان لو، اس میں تمہارے لیے تقوی، پرہیزگاری اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کتب علیکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حالانکہ روزے فرض کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں، پھر بھی یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے فرض کیا ہے، فرض کیے گئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ روزے عام طور سے تھوڑے بھاری لگتے ہیں، مسلسل 30 دن رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ بڑے پیار سے بول رہے ہیں اے بندے، ماننے والے بندے، پھر اس کے بعد اتنا بڑا حکم لا کے دے رہے ہیں جسے رکھنا بہت بھاری لگتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف ہمارا خیال ایسا چلے جائے، دیکھو پیار سے بات تو کر رہے ہیں لیکن آرڈر کتنا بڑا دے رہے ہیں، کام کتنا بڑا لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں فرمائے کہ میں نے تم پہ فرض کیے، بلکہ فرمایا تم پہ فرض کیے گئے ہیں، تاکہ فرض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہو تو حکم بھاری ہونے کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہو۔ پہلے ہی سے فرض ہے، سب پہ فرض کیے گئے ہیں،
تو فرض کیے گئے ہیں، کون فرض کیا ہے وہ فوراً ذہن میں نہیں آتا، حالانکہ اللہ ہی فرض کیے ہیں، سنتے اور بولتے وقت فوراً اللہ ذہن میں نہیں آتے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے جو ہمارا محبت کا تعلق ہے وہ باقی بھی رہے گا، اور یہ حکم بھی اپنی جگہ پر اہم بھی رہے گا کہ روزے جو فرض ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرض ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تسلی دینے اور حکم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض کیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ فرما بردار بندوں، یہ روزوں کا فرض کیا جانا میرے رحم کے خلاف نہیں ہے، اپنی جگہ پر اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کھلانے پلانے والے روز رزاق ہیں، پھر بھی بھوکا رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو میرے رزاقیت کے خلاف مت سمجھو، اس لیے میری رزاقیت اپنی جگہ پر باقی ہے، روزوں کا فرض ہونا اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اور آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے ایک بات ہلکی ہو گئی، رمضان کے روزے جو ہم لوگ رکھ رہے ہیں کوئی بڑا تیر نہیں مار رہے ہیں، کوئی 30 مار خاں کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں وہ بھی روزے رکھ چکے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے زمانے میں تو فین بھی ہے، اے سی بھی ہے، ٹھنڈا موسم بھی ہے، برف کا پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، مزیدار فروٹس بھی ہیں، سحری میں کھانے کے لیے اتنے آئٹمز ہیں گن نہیں سکتے، پیٹ اتنا بھاری کہ فجر جماعت سے پڑھ نہیں سکتے، پھر افطار کے موقع پر آدمی جب کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے گا اتنے سامان ہوں گے کہ وہ ہر ایک ایک بھی چکھ لے گا تو اس سے ہی مغرب میں پیٹ بھر جائے گا، اور اتنا پیٹ بھرے گا کہ مغرب بھی جماعت سے پڑھنا بھاری ہوگا۔ اس کے بعد پھر تراویح کے بعد پھر مست کھانے کے لیے دبا کے آدمی کھانے کا موقع رہتا ہے، اور دن بھر سحری کیا کیا، 1-1.5 گھنٹے کے لیے اٹھ کر جاگا، پھر فجر پڑھا یا نہیں پڑھا، جماعت سے پڑھا یا گھر میں پڑھا، انفرادی پڑھا، جیسے بھی پڑھا، پھر جب سو جائے گا تو 10 بجے اٹھے گا، 11 بجے اٹھے گا، 12 بجے اٹھے گا، آدھا دن تو ایسے ہی سونے میں گنوا دیا۔ اب روزہ بھاری لگے گا کیا؟ آخر دکانیں کھلتی بھی ہیں رات دوپہر میں 12 بجے کے بعد، ظہر کے بعد، ظہر تک تو سوتے ہی رہتے ہیں، اب باقی سورج ڈھلنے کے بعد کا تھوڑا سا وقت رہتا ہے، کیا بھاری ہے روزہ رکھنا۔ وہ زمانے کے لوگ گرمی کے موسم میں انہیں برف نصیب نہیں تھا، اس طرح کے میوے اور فروٹس جتنا ہم کو اس زمانے میں نصیب ہیں، پہلے زمانے میں تو فروٹس کا موسم ہوتا تھا، آم کے موسم میں، جام کے موسم میں، اور تربوز کے موسم میں۔ اب تو کتنے پھل وہ ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے، ہر موسم میں ملتے ہیں۔ پہلے تربوز بھی موسم میں ملتا تھا، اب تو ہر 12 مہینے تربوز مل رہا ہے، 12 مہینے خربوز مل رہا ہے، تو سیب 12 مہینے مل رہا ہے۔ تو فروٹ ملنے کے پہلے موسم تھے، اب جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے پوری دنیا کے پھل فروٹ ہر شہر میں جمع ہونے لگے ہیں، جتنی سہولتیں آج نصیب ہیں اتنی سہولتیں پہلے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو نصیب نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے روزے رکھے، اہتمام سے رکھے۔ اور تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں، کسی پر کم کسی پر زیادہ، روزے بہر صورت فرض رہے ہیں دیگر امتوں پر بھی۔ تو اب دیکھ لیں، ایک ہے کہ کسی 1-2 آدمی پر کوئی پریشانی آنا، دوسرا ہے پوری قوم پر پریشانی آنا، تکلیف مان بھی لی جائے کہ روزہ رکھنا ایک تکلیف کا کام ہے، وہ تکلیف اگر کسی 1-2 بندے کو کہا جائے، مثلا اللہ یہ فرماتے کہ ہر شہر کی مسجد کے، جامع مسجد کے امام اور خطیب روزہ رکھیں گے، بس باقی کوئی بھی نہیں رکھیں گے، ہر شہر کے یا صرف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے حرمین شریفین کے ائمہ روزہ رکھیں گے، بس باقی کوئی بھی نہیں رکھیں گے، یا یہ کہا جائے کہ فلاں جو 40 سال کی عمر سے پہلے کے لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں گے، اس کے بعد کے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اگر کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے بولا جاتا کہ آپ کو بھوکا رہنا ہے باقی سب کو نہیں رہنا ہے، تو پھر اکیلے آدمی کو پورے سماج میں بھوکا رہنا بہت بھاری پڑتا ہے کہ سب کھا رہے ہیں، میں اکیلا بھوکا رہ رہا ہوں، چونکہ مجھے ہی ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے، دوسروں کو نہیں ہے، یہ حکم بہت بھاری رہتا۔ اور اگر سب بھوکے ہیں، اکا دکا کوئی دکھ رہا ہے کھانے والا، تو اب میرا بھوکا رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مجھے بھاری بھی نہیں لگے گا کیونکہ میرے جیسے سب رہیں۔ میں اگر 40 سال کا ہوں تو میرے سے چھوٹا 30 سال کا بچہ بھی رہ رہا ہے، نوجوان بھی رہ رہا ہے، 30 سال والے کو بھاری لگ رہا ہے وہ 20 سال والا بھی رکھ رہا ہے، 20 سال والے کو بھاری لگ رہا ہے وہ 14 سال کا بچہ بھی تو رکھ رہا ہے،
جب 14 سال کا بچہ روزہ رکھ رہا ہے تو 30 سال والے کو کیا پریشانی ہوئی روزہ رکھنے میں، 40 سال والے کو کیا پریشانی ہوئی روزہ رکھنے میں، 60 سال کا بوڑھا جب رکھ رہا ہے تو 50 سال والے کو کیا پریشانی ہے روزہ رکھنے میں۔ تو پھر اللہ نے سب پر فرض کر دینے میں روزہ رکھنا ایک آسان کام ہو گیا، سہولت کا کام ہو گیا۔ جیسے آج کل GST پے کرنا ہر تاجر کے لیے آسان ہے، بھاری نہیں لگ رہا ہے، کسٹمر سے وصول کر لے گا، آرام سے اپنے اوپر والے کو GST پے کر دے گا۔ اور اگر کہا جاتا کہ صرف گولڈ بزنس والوں کو ہی پے کرنا ہے، صرف پیٹرول والوں کو ہی پے کرنا ہے، صرف کرانہ اسٹور والوں کو ہی پے کرنا ہے، باقی کو نہیں ہے، تو پھر بتائیے وہ لوگ ہر بار بل پے کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے کرتے۔ اب تو بڑی آسانی سے پے کرتے جاتے ہیں۔ اگر پریشانی کسی ایک پر خاص طور پہ آتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، سب لوگ اسی میں مبتلا ہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے روزہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ تکلیف کا کام ہے، 14 گھنٹے گرمی میں کھائے پیے بغیر بھوکے رہنا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ کام تو سب لوگ کر رہے ہیں، میں اکیلا تھوڑی ہی کر رہا ہوں کہ مجھے بھاری لگے۔ مجھ سے چھوٹی عمر والے کر رہے ہیں، مجھ سے بڑھاپے میں جو آگے ہیں 60-65 سال کی عمر والے کر رہے ہیں، ان کو بھاری نہیں لگ رہا، مجھے کیسے بھاری لگے گا؟ تو اللہ نے سب پہ روزہ فرض کر کے روزے کو آسان کر دیا، اور روزہ فرض کرنے کا مقصد بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کا نام، تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا۔ معنی یہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے بچ رہا ہے مطلب ہے کہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس واسطے تقوی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جب کوئی آدمی ڈرتا ہے کہیں پر جانے سے، مثلا پولیس کا ڈر ہے تو پولیس ایریے میں جانے سے ڈرے گا، کتوں سے ڈر ہے تو اس گلی سے نہیں جائے گا جہاں کتے موجود ہوتے ہیں، اگر کسی آدمی کو مرغی سے بھی ڈر ہے تو اس راستے سے نہیں جائے گا جہاں مرغیاں رہتی ہیں۔ تو جہاں آدمی کو ڈر پیدا ہوتا ہے وہاں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان کو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر معلوم ہے زنا کی جگہ پہ اللہ کا عذاب ہے، سود کی جگہ پہ اللہ کا عذاب ہے، شراب کی جگہ پہ اللہ کا عذاب ہے، ناجائز تعلقات پر اللہ کا عذاب ہے، تو ان سب جگہوں سے انسان بچنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو اس واسطے تک روزہ فرض کیا گیا۔ اب یہ ڈر ہمارے اندر پیدا کیسے ہوگا اسے ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ روزہ کہتے ہیں کس چیز کا نام؟ کھانے سے، پینے سے اور جائز تعلق بیوی سے رکھنے سے بچنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یعنی اب روزے کی حالت میں آدمی کھانا کھانا حرام ہے، پانی پینا حرام ہے، بیوی سے صحبت حرام ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں پہلے جائز تھیں۔ یہ کھانا کون سا کھانا مراد ہے؟ ہم نے محنت سے حلال طریقے سے خون پسینہ سے جو بہا کر کمایا ہے وہ کھانا حرام ہے۔ پہلے سے جو چیزیں حرام ہیں وہ تو حرام ہی ہیں، دوسرے کا لوٹ کے کھا رہے ہوں، پارٹنر کا ہڑپ کے کھا رہے ہوں، بہنوں کی وراثت کھا رہے ہوں، کسی کی زمینیں قبضہ کر کے بیچ کے کھا رہے ہوں، جھوٹ اور دھوکہ دے کے کما کے کھا رہے ہوں، وہ تو پوری زندگی حرام ہے، 12 مہینے حرام ہے۔ اس حرام کو دوبارہ کیا حرام کریں گے جو پہلے سے حرام ہے؟ پیشاب پہلے سے ناپاک چیز ہے، پھر اسے دوبارہ پھر بولنا پڑے گا نہیں پیشاب ناپاک ہے، ابھی ناپاک ہوا، اس سے پہلے پاک تھا۔ ویسا تو نہیں ہوگا، جو چیز پہلے سے ناپاک ہے وہ ہمیشہ ناپاک ہے۔ پیشاب کو فلٹر بھی کر لو وہ بسلری واٹر نہیں بنے گا، ہمیشہ پیشاب ہی رہے گا۔ تو جو پہلے سے حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، وہ اسے دوبارہ حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پہلے سے حلال تھے روزے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئے ہیں، اس کو اللہ فرماتے ہیں تمہاری محنت کی کمائی حلال تھی، تمہاری محنت کی کمائی سے کھانا پینا حلال تھا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال تھی، تمہارا شوہر تمہارے لیے حلال تھا، اب یہ چیزیں جو حلال تھیں روزے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ یہاں حلال چیز کو حرام کر کے بتانا یہ ہے اللہ کے حکم پر 30 دن تک صبح سے شام تک حلال چیز کو حرام سمجھ کر رکا رہا تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 1 مہینہ حلال کو حرام سمجھ کر 30 دن تک صبح سے شام تک رکا رہا تو 1 مہینہ گزرنے کے بعد جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس سے کیوں نہیں رک رہا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ تو حلال تھی پہلے، صرف 1 مہینے کے لیے ٹیمپروری طور پہ حرام کیا گیا تھا، اس سے بچ گیا، لیکن جو پہلے سے آلریڈی ہمیشہ سے حرام ہے اس سے کیوں نہیں بچ رہا ہے؟
غیر محرم سے تعلق رکھنا، بد نظری کرنا، شراب پینا، سود کھانا، زمینیں قبضہ کرنا، وراثت کا مال لوٹ کے کھانا، یہ سب تو پہلے سے حرام ہے۔ اور کیا تعجب نہیں ہوگا کہ اپنی بیوی سے تو رکا رہا رمضان میں، اور دوسروں کی بیویوں اور بیٹیوں پہ نظریں ڈالتا رہا۔ یہ کتنی بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ حلال سے بچا اور جو ہمیشہ کا حرام ہے اس میں مبتلا رہا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کسی نے مرغی کو بسم اللہ پڑھے بغیر کاٹ دیا تو وہ حرام ہو گئی۔ فی نفسی حلال تھی وہ مرغی اگر بسم اللہ پڑھ کے کاٹا جاتا، لیکن بغیر بسم اللہ کے کاٹنے کی وجہ سے وہ مرغی حرام ہو گئی۔ اب وہ نہیں کھا رہا ہے بندہ، یہ سمجھ کر کے نہیں یہ حرام ہو گئی کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کٹی ہے، لیکن وہ چھوڑ کے خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، کتے کا گوشت کھا رہا ہے، تو اس سے کہیں گے بھئی بغیر بسم اللہ کے پڑی ہوئی مرغی تو نہیں کھا رہے ہو حرام سمجھ کے، تو کتا اور خنزیر کا جو گوشت کھا رہے ہو وہ کون سا حلال سمجھ کے کھا رہے ہو؟ وہ تو ہمیشہ سے حرام ہے۔ کتے کو بسم اللہ پڑھ کے کاٹو تو بھی حلال نہیں ہوگا، خنزیر کو بسم اللہ پڑھ کے کاٹو تو بھی حلال نہیں ہوگا، وہ پہلے سے بھی حرام ہے۔ تو جو پہلے سے حرام ہے وہ کھانے کے لیے لپک رہے ہو، جو کسی وجہ سے حرام ہو گئی ہے اس کو تم کھانے میں بچ رہے ہو۔ تو ایسے ہی ہوگا کہ بیوی کسی وجہ سے حرام ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں، صرف دن کے وقت میں اس سے تو بچ رہے ہو، لیکن جو مختلف وجوہات کی وجہ سے جو رشتے حرام تھے وہاں ناجائز تعلقات رکھ رہے ہو، وہ شراب پی رہے ہو، وہ سود اور جوا کھیل رہے ہو، وہ ناجائز حرکتیں کر رہے ہو، تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں حلال سے بچا کر اصل میں حرام سے بچانے کی پریکٹس کرنا ہے، محض حلال سے بچانا مقصد نہیں ہے۔ اگر حلال سے بچانا ہی مقصد ہوتا تو صبح سے شام تک کھانے پینے سے بچا کر شام سے لے کر پھر صبح تک کھانے کی فل اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ صبح سے شام تک بیوی سے بچنے کا حکم دے کر مغرب کے بعد سے لے کر صبح سحری تک پھر بیوی کے ساتھ صحبت کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ محض حلال سے بچانا نہیں ہے، حلال سے بچانا ہوتا تو شام میں بھی روزہ رکھنا ہوتا، مغرب کے بعد بھی کھانا منع ہوتا، عشاء کے بعد بھی کھانا منع ہوتا۔ عشاء اور مغرب کے بعد کھانے کی اجازت ملی، پتہ چلا حلال سے روکنا مقصد نہیں ہے، حرام سے روکنا مقصد ہے، جو پریکٹس کرائی جا رہی ہے حلال سے بچا کر۔ اسے اور ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو کئی بار آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی آدمی کو کوئی عمرے پر گیا، حج پر گیا، وہاں سے زمزم اور کھجور لے کے آیا، حج تو رمضان میں نہیں ہوتا، عمرے پر گیا وہاں سے زمزم کھجور لے کے آیا، اور وہ دن کے وقت میں مکہ مکرمہ کا زمزم، مدینہ منورہ کا کھجور لا کے دے رہا ہو اور اس پر لکھ کے دے رہا ہو کہ یہ اس باغ کے کھجور ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے گاڑے ہیں، ان درختوں کے یہ کھجور ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کھجور تم میری آنکھوں کے سامنے کھا لو، تو بندہ کہے گا اگرچہ کہ وہ 11 مہینے کا بے نمازی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو، پھر بھی کہے گا کہ نہیں صاحب روزہ ہوں، افطار کے ٹائم پہ کھاؤں گا، آپ مجھے ہدیہ دے دیجئے۔ زمزم لے کے رکھ لے گا، کھجور لے کے رکھ لے گا، شام تک وہ نہیں کھائے گا، تبرک برکت والا کھجور، برکت والا زمزم وہ پینے تیار نہیں، برکت والا کھجور کھانے تیار نہیں، شام میں افطار کے بعد کھاؤں گا۔ تو اسی شریف آدمی سے پوچھنا چاہتے ہیں، رمضان میں اتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ زمزم پینے تیار نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد شراب پینے کیسے تیار ہو گیا؟ رمضان میں اتنا ڈر پیدا ہوا کہ مدینے کا کھجور کھانے تیار نہیں، افطار کے بعد ہی کھاؤں گا، تو رمضان گزرنے کے بعد سود کھانے کیسے تیار ہو گیا؟ جب مدینے کے کھجور سے پرہیز کیا، مکہ مکرمہ کے زمزم سے پرہیز کیا جو کہ برکت والی چیزیں ہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام طریقے سے کما کے کھاتا ہے، تو یہ ساری چیزوں سے کیوں نہیں بچ پا رہا ہے؟ کیا مدینے کا کھجور اتنا متبرک کہ اس سے بچا جائے کھانے پینے سے؟ اور سود، زنا، بدکاری، ناجائز تعلقات، جوا، یہ سب چیزیں اتنی معمولی ہیں کہ اسے جب چاہے کھا سکتے ہیں، صرف مدینے کے کھجور کو نہیں کھا سکتے، زمزم نہیں پی سکتے، باقی سارے حرام کام ہم رمضان کے بعد جیسے چاہے جب چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تقویٰ اس طرح پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ حلال سے بچو تاکہ حرام سے بچنے کا موقع مل سکے۔ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر بیماری کی حالت میں بولتے ہیں کہ آپ ہلکی غذا لیں جو جلدی ہضم ہو جائے، زیادہ ہارڈ غذا نہ لیں جو جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ کیوں بولتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ ہارڈ غذا کھانا آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اس لیے بولتے ہیں کہ ابھی آپ کا معدہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ہضماہٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ سوپ پئیں، ہلکی غذا کھائیں تاکہ جب معدہ مضبوط ہو جائے تو پھر جو چاہے آپ کھا سکتے ہیں۔ آدمی کمزور ہے، موشن ہو چکے ہیں، کمزوری کی حالت میں موشن ہونے کی وجہ سے وہ ڈھیلا ہو کے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، تب لا کے کوئی آدمی بول رہا ہے یہ گھی پی لو، آپ کو بہت طاقت آئے گی۔
جبکہ اسے صبح سے شام تک 10-12 موشن ہو کے وہ پڑا ہوا ہے، اسے کمزوری آ چکی ہے، اس موقع پر کوئی عقل مند اگر آ کر یہ کہے گا کہ آپ گھی پی لو آپ کو بہت طاقت آئے گی، 2 چمچ بھی گھی پیے گا پھر موشن شروع ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ گھی نقصان دہ ہے یہ بات نہیں ہے، اس وقت نقصان دہ ہے، اب یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ کھا کر اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کمزور تمہارا جسم ہے، تم حلال پر اکتفا کر لو، بس حرام کھا کے تم برداشت نہیں کر سکتے، حرام تمہارا معدہ ہضم نہیں کر سکتا، حرام جسم میں جائے گا تو تمہارا پیٹ ہضم نہیں کر سکے گا، پھر تمہاری طبیعت خراب ہوگی۔ حرام غذا کھانے پر طبیعت جو خراب ہوتی ہے اس سے جو ریاکشن ہوتا ہے وہ ہے گناہوں کے ذریعے سے۔ طبیعت ہضم نہیں ہوئی تو موشن شروع ہوں گے، حرام ہضم نہیں ہوگا تو گناہ شروع ہو جائیں گے، نافرمانیاں شروع ہو جائیں گے، نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو روزے کا مقصد ہے بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہونا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ اس نیک کام کا بدلہ اس بندے کو دیتے ہیں، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے فإنہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔ والصیام جنۃ، سنو روزہ ڈھال ہے، روزے کی برکت سے آدمی کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر روزہ رکھے گا، فلم نہیں دیکھے گا، گالیاں نہیں بکے گا، غیبت نہیں کرے گا، پہلے رمضان میں سے پہلے جیسی فالتو حرکتیں کرتا تھا وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ روزے میں ہوں یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اگر تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے تو فحش کام نہ کرے، نامناسب حرکتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر روزے کی حالت میں کسی نے کسی کو گالی دیا اور آپ روزے سے ہیں، او قاتلہ، یا کسی نے آپ سے جھگڑا کیا، فَلْيَقُلْ، تو آپ کہہ دیں انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، آپ سے میں جھگڑوں گا نہیں، آپ کی گالیوں کا میں جواب نہیں دوں گا، میرا روزہ صرف بھوکا رہنے کا روزہ نہیں ہے، میرا روزہ پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ ہے، پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے۔ زبان کا روزہ ہے تو زبان سے گالیاں نہیں بکوں گا، ہاتھ پیر کا روزہ ہے تو ہاتھ پیر چلا کر لڑائی جھگڑے نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ گالیاں چھوڑنے کا نام بھی ہے، روزہ جھگڑے چھوڑنے کا نام بھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کھانا پینا تو چھوڑا لیکن گالیاں نہیں چھوڑا، گانے نہیں چھوڑا اور جھگڑے نہیں چھوڑا، تو پتہ چلا وہ پورا روزے دار نہیں ہے، وہ مکمل روزے دار نہیں ہے، بلکہ اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا ان گناہوں کی وجہ سے جن گناہوں میں وہ مبتلا ہوتے جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت سے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں بھوکا رہنے کے علاوہ 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بھوکے تو رہ جاتے ہیں باقی کوئی گناہ نہیں چھوڑتے، ہر گناہ کرتے ہیں جو 11 مہینے کرتے آ رہے تھے، صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھوکا رہا یہ روزے دار نہیں رہا، روزے دار ہوتا تو کھانا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ گانے بھی چھوڑتا، گالیاں بھی چھوڑتا، گناہ بھی چھوڑتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں سمجھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روزے کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں اور اس کا ثواب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ روزے میں اخلاص بہت ہوتا ہے، روزے میں اخلاص بہت ہوتا ہے، اور جس عمل میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اس عمل کو اللہ بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ روزہ کس کا نام ہے؟ نہیں کھانا، نہیں پینا، صحبت نہیں کرنا، کرا تو دکھ کے آتا، نہیں کرا تو کہاں سے دکھے گا؟ اب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، کوئی نہیں کھا رہا ہے، کوئی نہیں پی رہا ہے، تو آپ میں سے کون روزے دار ہے کون روزے دار نہیں کس کو معلوم ہے؟ تو روزہ کون ہے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور پھر جب آدمی سب روزے رکھتے ہیں تو آدمی اپنے اندر سے بھی سوچتا ہے کہ بھئی میں کون سا بڑا کام کر رہا ہوں، سب روزے داروں میں میری روزے کی کیا حیثیت ہے؟ تو ایک تو روزے میں فی نفسی اخلاص ہے، اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ثواب دوں گا۔ دوسری وجہ یہ ہے روزے کی وجہ سے آدمی کے اندر کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کنٹرول کس بات کی؟ رمضان سے پہلے اگر آپ کو تربوز کھانے کا من کرا، سامنے دکھا، بندے کو بولا بھائی جاؤ تربوز لے کے آؤ کھائیں گے، رمضان میں بھی دکھے گا آپ کو تربوز، لیکن نہیں بول سکتے جا کے لے کے آؤ کھانا ہے، صبر کریں گے، افطار میں حملہ کریں گے۔
اگر آپ کو من کرے گا سموسے کھانا ہے تو آپ نہیں بول سکتے جاؤ سموسے لے کے آؤ کھانا ہے، پھر بھی آپ صبر کریں گے، افطار کے بعد دیکھیں گے جو بھی ہونا ہے۔ تو جو خواہش ہوگی اس خواہش پر آپ کنٹرول کرتے رہیں گے۔ جوان دولہا دلہن ہے، بیوی سے صحبت کرنا یا بوس و کنار کرنے کی خواہش ہے، کنٹرول کرے گا، کچھ بھی حرکت کیا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس واسطے اپنے آپ کو قابو میں کرے گا۔ پتہ چلا روزے سے انسان کو کنٹرول کرنے کا پاور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں یہی پاور مجھے چاہیے رمضان کے 12 مہینے، رمضان کے بعد 11 مہینے کے، جب تمہاری نظر چاہے کسی لڑکی کو دیکھنا کنٹرول کرو، اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تمہارا من کرے کہ سود کھانا کنٹرول کرو، جو ملا اس پر قناعت کر لو، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے رمضان میں آدمی حلال پر کنٹرول کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ کنٹرول رمضان کے بعد بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس وجہ سے روزے کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اس کا بدلہ اور ثواب ڈائریکٹ دیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے روزے کا ثواب اللہ ڈائریکٹ دینے کی، روزے کی وجہ سے انسان کے اندر جو شہوات ہیں، خواہشات ہیں، وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آدمی اگر بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے کمزوری آ چکی ہے، چلنا مشکل ہے، پیٹ سے لگ چکا ہے، آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہے، اس موقع پر اگر کوئی لڑکی تو دور کی بات بیوی بھی اگر اسے ساتھ سونے کے لیے بلائے تو بھی کہے گا اتنی کمزوری میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ جب کمزور انسان ہوتا ہے تو کمزور انسان کسی جائز خواہش کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے، چلنے تیار نہیں، اٹھنے تیار نہیں، بیٹھنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو روزے کی وجہ سے انسان بہت کمزور ہوتے جاتا ہے، خواہشات مر جاتے ہیں۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ پاور جو ملتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ کھاتا پیٹ بھر کے ڈکار لیتا ہے تو پھر اتنی مستی میں آتا ہے کہ ہر آتے جاتے ہوئے کو بھی لات مارنے تیار ہو جاتا، چھیڑنے تیار ہو جاتا، کیونکہ پیٹ میں اب کچھ پڑا ہے۔ پیٹرول جب گاڑی میں پڑتا ہے تو گاڑی فراٹے لینا شروع ہوتی ہے، جب خالی گاڑی ہو ٹھیل لیتے جانا پڑے گا۔ ایسے ہی جب ہماری گاڑی میں بھی پیٹرول خالی ہوگا تو ٹھیلیں گے بھی تو کچھ کرنے تیار نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح ہماری خواہشات مر جاتی ہیں، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے روزے کی وجہ سے۔ روزے کی وجہ سے بندے کو گناہوں پر شیطان ابھار نہیں سکتا ہے، اس واسطے شیطان کمزور پڑتا ہے، گناہوں میں نہیں لے جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے عمل کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شیطان پر قابو اور غلبہ پانے کی طاقت بندے کو ملتی ہے، اس لیے اللہ ڈائریکٹ روزے کا ثواب بندے کو دیتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ بندے کو روزے کا ثواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعب الایمان حدیث نمبر 2309، من افطر یوم من رمضان، فرماتے ہیں ھذا من اجود الاحادیث واحکمها، یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا ثواب ڈائریکٹ دوں گا، یہ بہت بہترین حدیث ہے، بہت مضبوط اور بہت خوبصورت حدیث ہے۔ کیا؟ اذا کان یوم القیامت یحاسب اللہ عز وجل عبدہ، جب قیامت کا دن ہوگا بندے سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، ویؤدی ما علیہ من المظالم من سائر عملہ حتی لا یبقى الا الصوم، ایک بندہ روزہ رکھا، نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، قرآن پڑھا، لیکن ساتھ میں ان نیکیوں کے ساتھ کسی کا مال بھی لوٹا، کسی کی غیبت بھی کیا، کسی کے پیسے بھی ہڑپا، کسی کا قرضہ بھی لے لیا، واپس نہیں کیا۔ اب ادھر سے قرض مانگنے والے، حقوق والے آئیں گے، اب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو جب اعمال نامہ دیکھا جائے گا، اس کی نمازیں ہیں، نمازوں میں سے نکال کے ان حق والوں کو حق دے دو، نیکیاں نمازوں کی چلی گئیں۔ پھر دیکھو کیا ہے، ان کی قرآن کی تلاوت ہے، اس کا ثواب نکال کے دے دو حق والوں کو، حج بھی کیا ہے، حج کا ثواب بھی اٹھا کے دے دو اس کو، اور کیا کیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، اس کا بھی ثواب اٹھا کے دے دو۔ سارے اعمال کا ثواب بندے کا ختم ہو جائے گا، الا الصوم، اب صرف روزہ باقی رہ جائے گا۔ اب روزے کا ثواب نکال کے ان حق والوں کو دینا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ حدیث میں حضرت سفیان ثوری ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَظَالِمِ، اب ان سب کے حقوق باقی ہیں، اب یہاں سے دینے کے واسطے پورے اعمال کی نیکیاں ختم ہو گئیں، صرف روزے کی نیکی باقی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا میں روزے کا ثواب ڈائریکٹ دیتا ہوں، اس واسطے روزے کو بچا لیں گے۔ اب ان کے حق دینا ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ اپنی طرف سے حق والوں کا حق دیں گے، اور روزے دار یہ بندہ جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا، اس کو اب روزے کا بدلہ دے کر اسے جنت میں پہنچائیں گے۔
یہ کتنا بڑا انعام ہوا اللہ کا کہ اگر ہمارے ذمے کچھ گناہ بھی ہوں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں جانا ہو تو ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے۔ اللہ اس کو روک لیں گے اور اس کے بدلے جنت میں داخل کریں گے اور باقی سارے حق والوں کو ان کا حق دے دیں گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں شعب الایمان حدیث نمبر 2309 میں تشریح فرماتے ہیں۔ تو جب یہ تشریح، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پہلی بار یہ تشریح سنی ہے حدیث کی، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو رمضان کے مہینے میں ایک روزہ بھی چھوڑنے والا ہو۔ کوئی ہوٹل ایسی کھلی ہوئی نہ دکھے، کوئی نوجوان گلیوں میں ایسا نہ دکھے کہ جو روزے کے بغیر گھومتے پھرتے نظر آتا ہو۔ اور ایک بخاری شریف کی شرح ہے، شرح بخاری لابن بطال، اس میں امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں، حدیث کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیوں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے لکھاتے ہیں۔ حساب کتاب ہوتا ہے، نمازیں پڑھا، 20 رکعت تراویح پڑھا، لکھو اس کا ثواب۔ رمضان میں اتنے قرآن پڑھا، اس کا ثواب لکھو۔ اتنے زکوٰۃ نکالا، اس کا ثواب لکھو۔ ہر چیز ریٹن میں اللہ کے پاس لکھی جاتی ہے۔ اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا، گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، سب بندے کے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہوگی جس کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھائیں گے نہیں اور وہ ریٹن میں لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ثواب نیکیاں سب برابر ہو جائیں گی، اگر کبھی کم پڑ جائے، بندہ ایسی سچویشن میں آ جائے کہ اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہیں، کیونکہ نام اعمال میں اتنا ہی موجود ہے، ادھر نیکیاں ادھر گناہ ہیں، سب برابر موجود ہیں، تو اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ جو روزے کا ثواب تھا، جو نامہ اعمال میں لکھا ہوا نہیں تھا، وہ ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو اس وقت دیں گے۔ پتہ چلا یہ تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی برکت سے بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ چنانچہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، اسے ہر چیز کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ریکارڈ میں رکھے بغیر ٹیبل کے نیچے سے یا ٹیبل کے پیچھے سے بھجا کر کام کرا دیے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو ریکارڈ میں نہیں ہے اس کی پوچھ تاچھ بھی نہیں ہوتی، اور فائل اٹکے بغیر بھی سرکاری بندے سے تعلق ہونے کی وجہ سے کام بھی پیچھے پیچھے سے نمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ بندہ ڈائریکٹ سرکار سے، پوری دنیا کے بادشاہ سے تعلق رکھ لیتا ہے، اور فائل میں لکھا ہوا بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ اس تعلق کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ تشریح امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، وَلَيْسَ عَلَىٰ کِتَابٍ كُتِبَ لَهُ، شرح ابن بطال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10، کہ اس میں فرماتے ہیں کہ روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ ریکارڈ میں رکھے بغیر اللہ بندے کو ڈائریکٹ جنت عطا کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا احترام یہ ہے کہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان کی ناقدری یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں صحت ملنے کے باوجود بھی روزے چھوڑ دیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، بڑے اللہ والے بندے کی لکھی ہوئی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر واقعہ لکھا ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا اپنے بچے کو لے کر مارکیٹ میں نکلا، دکان پر کچھ خریداری کر رہا تھا۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بچے بھی، بڑے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس مجوسی کے بچے نے مارکیٹ میں روزہ کے ماحول میں دکان سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیا۔ اس مجوسی کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو اتنا غصہ آیا کہ وہیں اپنے بچے کو تھپڑ لگایا اور کہنے لگا، شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے، سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور تم ان سب روزہ داروں کے سامنے مارکیٹ میں کھا رہے ہو، بازار میں کھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا روزے اور رمضان کے احترام میں اپنے معصوم بچے کو جو تھپڑ لگایا، اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے۔ تعجب سے پوچھا، تم تو کافر تھے، جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں کافر ہی تھا، لیکن رمضان کا احترام، مسلمانوں کے روزے کا احترام کرنے کی وجہ سے موت سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا، اور کلمے کی حالت میں مجھے موت آئی، اور مرنے کے بعد سیدھے اللہ نے مجھے جنت عطا کی ہے۔ اب آپ سمجھیں، ایک آگ کی پوجا کرنے والے کو مارکیٹ میں اپنے بچے کو کھاتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ اٹھانے پر اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دیں، ایمان نصیب کر دیں، جنت نصیب کر دیں، کلمے کی موت نصیب کر دیں، اور ہمارا مسلمان نوجوان پہلے سے مسلمان بنا پھر رہا ہے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر رمضان کے مبارک مہینے میں چائے پیتے ہوئے نظر آئیں۔ نیلوفر کی ہوٹل بھی دن کے موقع پر مسلمان نوجوانوں سے بھری ہوئی نظر آئے، اور اگر دوسرے شاغوس کی ہو، پستہ ہاؤس کی ہو، کوئی بھی ہوٹل ہو، نام لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان ہوٹلوں کی حیثیت گرانا، نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو اڈے بنائے پھرتے ہیں رمضان کے مہینے میں
ان دن کے اوقات میں کھاتے پیتے ہوئے بچنے کے بجائے وہاں پر بے شرمی کے ساتھ جو مبتلا دکھائی دیتے ہیں، کوئی سگریٹ پیتا ہوا، کوئی چائے پیتا ہوا، ہٹا کٹا نوجوان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم توڑ کے روزہ چھوڑ کے کھاتے پیتے نظر آتا ہے، بڑے درد دل کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی طاقت ہے پھر بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان کو شرابی اور زانی سے بدتر سمجھتے ہیں، بلکہ ایسے مسلمان کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہوئے ہم اسے مشرک سمجھتے ہیں جو روزے میں طاقت ہونے کے باوجود بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ الکبائر للذہبی، علامہ ذہبی کی کتاب ہے، اس میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں روزہ طاقت ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دینا شرابی اور زانی سے بدتر گناہ ہے۔ شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، روزہ چھوڑنا اس سے بڑا حرام شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے البیہقی میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپ کو لے کر آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے اونچائی کی طرف لے گئے۔ ایک اونچے پہاڑ پر جب لے گئے وہاں پر سے آسمانوں سے چیخنے پکارنے کی آوازیں سنائی دی کہ جہنم میں بعض جہنمی جل رہے ہیں، آگ کی لپیٹوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ چیختے اور پکارتے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں روزہ رکھ کر افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے افطار کر لینے پر یہ عذاب ہے، تو پھر روزہ ہی نہ رکھنے پر کتنا بڑا عذاب ہوگا، روزہ ہی چھوڑ دینے پر کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اس لیے رمضان کا احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے، ہر احترام صرف روزے سے ہوگا، اور جو بے احترامی کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت بچپن میں ہم نے پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا کہ ایک ماں افطار کا سامان تیار کر رہی ہے اور جوان بیٹی فلم اور سیریل دیکھ رہی ہے، بار بار وہ ماں اپنی بچی کو یہ کہتی ہے کہ افطار کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نیچے اتر کے آ جاؤ، روزے کا سامان تیار کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ کھولنا ہے۔ ہر بار وہ انکار کرتی رہی اور اپنی ٹی وی میں مگن رہی۔ پھر چند گھنٹوں کے بعد یا چند منٹوں کے بعد پکارنے پر آواز نہیں آئی، اوپر جا کے دیکھا تو بیٹی لاش پڑی ہوئی ہے اور ٹی وی چل رہی ہے، ٹی وی کے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے، انتقال ہو گیا۔ اس نے ٹی وی دیکھنے کے درمیان میں ایک دو جملے کہے تھے۔ ایک جملہ کیا کہا؟ جب ماں نے کہا ٹی وی بند کر دو اذان ہو رہی ہے، تو بیٹی نے کہا اذان تو دن میں 5 ٹائم ہوتی رہتی ہے، سیریل ایک ہی بار آتا ہے دن میں۔ سیریل کو اذان کے مقابل میں پیش کیا، اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ گناہ کر رہی ہے۔ تو اس نے ماں سے کہا کہ روزہ ہے، بس عبادت ہے، کافی ہے، بس اور کیا مجھے کرنا چاہیے؟ اللہ نے اس کی ایسی پکڑ کی، انتقال ہو گیا۔ ٹی وی کے سامنے لاش پڑی ہے، لاش اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لاش نہیں اٹھتی ہے۔ کسی صاحب دل بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جس حالت میں موت ہوئی ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے، ٹی وی کو اٹھاؤ تو پھر لاش بھی اٹھے گی۔ ٹی وی کو اٹھایا گیا تو لاش بھی اٹھنے لگی، اور جب ٹی وی کو لے جایا گیا تو لاش بھی ساتھ چلنے لگی، اور جب غسل دیا گیا، غسل کے بعد قبر میں دفنایا گیا اور ٹی وی اٹھا کر لانے لگے تو لاش بھی اندر سے باہر آ گئی۔ ٹی وی کو بھی اس کی قبر کے پاس چھوڑ کے آنا پڑا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے۔ اور ہمارا نوجوان، ہماری بیٹیاں روزے کی حالت میں سیریل دیکھ رہی ہیں، روزے کی حالت میں فلم دیکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں کرکٹ دیکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں سیریز دیکھ رہے ہیں، اور بے حیائی والی سیریز، جسم آدھے آدھے ننگے لباس والی لڑکیوں کو مسلمان روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے۔ کیا خاک روزہ ہے! آنکھیں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچی ہیں، وہی بدکاری اور زناکاری میں مبتلا ہے، اور روزہ بھی نام کا روزہ چل رہا ہے۔ اس لیے روزے کا احترام نہ کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آتی ہے۔ اور روزے کی علماء نے کئی قسمیں لکھی ہیں۔ ایک ہے فرض روزہ، رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، نہیں رکھے گا گنہگار ہوگا، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ دوسرا واجب روزہ، واجب کی 2 قسمیں ہیں، لعینہ لغیرہ، یعنی منت ماننے کا روزہ کہ میرا فلاں کام ہو گیا منت مانوں گا، کام ہو گیا روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور واجب لغیرہ، قسم توڑ دیا کفارے میں روزہ رکھنا ہے، زہار ہو گیا کفارے میں روزہ رکھنا ہے، روزہ توڑ دیا کفارے میں روزہ رکھنا ہے، تو یہ کفارے کے روزے ہیں۔ ایسے ہی قضا روزے ہیں، یہ لوٹانا واجب ہے۔ سنت روزہ ہے عاشورہ کا روزہ اور عرفہ کے دن کا روزہ۔ مستحب روزہ ہے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ۔ نفل روزہ ہے ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ۔ مکروہ تنزیہ ہے صرف جمعہ کے دن خاص کر لینا روزے کو، یہ روزہ مکروہ تنزیہ ہے۔ مکروہ تحریمی، حرام اور ناجائز ہے روزہ رکھنا عیدین کے دن اور ایام تشریق میں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ پتہ کیا چلا؟ صرف بھوکا رکھنا عبادت نہیں ہے،
جب اللہ کا حکم ہو بھوکا رہنے کا تب بھوکا رہنا عبادت ہے۔ رمضان میں روزے فرض ہیں، عید کے دن روزہ حرام ہے، روزہ ہی ہے، لیکن اللہ اس ٹائم رکھو بولا تب عبادت ہے، اس ٹائم رکھنا منع کیا تب گناہ ہے۔ تو اصل پتہ چلا عبادت اصل وہی ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو۔ اپنی مرضی سے روزہ رکھ لیا تو پھر وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اور روزہ رکھنے والوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پبلک کا روزہ، پبلک صرف کھانا پینا اور صحبت ان 3 چیزوں سے بچ جاتی ہے، یہ پبلک کا روزہ ہے۔ یہ جنرل لوگ ہیں، جیسے ٹرین میں ایک جنرل ڈبہ ہوتا ہے، سارے ریوڑ کی شکل میں پھینک دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد موت بھی ہوتی ہے، چاہے کمبھ کے میلے میں ہو چاہے سفر سے واپسی میں ہو۔ اسے چھپانے کے لیے پوری میڈیا کور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو اور اپنا جرم قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہ ہو، بہر صورت اللہ ذلیل کر کے دکھائیں گے، بہر صورت اللہ ذلیل کر کے دکھائیں گے۔ اعلان ہوا تھا نا کہ ایک مسلمان بھی اس میلے میں دکان نہیں لگائے گا۔ اس دکان لگانے کے اعلان پر پابندی کے ساتھ ہی اللہ نے آگ بھی لگا کے دکھایا اور اموات بھی کر کے دکھایا اور مسلمانوں کو عزت سے بری کر کے بھی دکھایا کہ اس میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دشمن بھی پلان کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی پلاننگ کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ جب پلان کرتے ہیں تو اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ بیٹھے گدی پہ بٹھا کے بدنام کر دیتے ہیں، عہدے پہ بٹھا کے بدنام کر دیتے ہیں، حالانکہ عہدے پہ جانے کے بعد تو اللہ عزت دیتے ہیں۔ عہدہ تو عزت کی چیز ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ کرسی پہ بٹھا کے ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو روزے کی قسم پبلک کا روزہ ہے، 3 چیزوں سے بچتے ہیں بس۔ دوسرا ہے VIPs کا روزہ، کہ جہاں پر اللہ کے خاص بندوں کا روزہ ہوتا ہے، اور اللہ کے خاص بندے اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آنکھوں کا روزہ، بد نظری نہیں کرے گا، فلم نہیں دیکھے گا، موبائل نہیں دیکھے گا۔ کانوں کا روزہ، گانے نہیں سنے گا، غیبت نہیں سنے گا۔ زبان کا روزہ، گالیاں نہیں دے گا، گانے نہیں گائے گا، کوئی اور برائی زبان سے نہیں کرے گا۔ اور ہاتھ پیر کا روزہ، کہ ہاتھوں سے کوئی حرام کام نہیں کرے گا، پیروں سے کسی حرام کام کی طرف نہیں چلے گا۔ یہ اعضاء کا روزہ بھی یہ اللہ کے مقرب بندوں کا روزہ، خاص بندوں کا روزہ ہے۔ اور تیسرا روزہ ہے ان سے بھی زیادہ خاص، جیسے ہوا تھا VVIP، ان سے بھی زیادہ خاص رکھا گیا تھا، ان کے لیے بھی الگ لائن۔ تو پھر اللہ کے یہ مقرب بندے ہوتے ہیں جو پیٹ کے روزے کے ساتھ، اعضاء کے روزے کے ساتھ دل اور دماغ کا بھی روزہ رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں گندا خیال بھی پیدا نہیں کرتے ہیں اور دل کو ہمیشہ صاف رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے بہت خاص بندوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے تو اسی نسبت سے بنتا ہے کہ وہ دل میں کسی کی بات نہیں رکھتا ہے۔ حسد اور کینہ دل میں پیدا کر لینا، یہ دل کا روزہ توڑ دینا ہے۔ دل کو حسد سے، کینے سے، گندے خیالات سے پاک رکھنا، یہ دل کا روزہ ہے جو مقرب بندوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور روزے میں اگر آدمی گناہوں سے نہیں بچے گا تو اسے سوائے روزہ چھوڑنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، گرمی کا روزہ، 13 گھنٹے کا روزہ، اور پریشانی میں کمانا اور کام کرنا، محنت مزدوری کرنا، اس خیال سے بہت سے بنڈی ٹھیلا چلانے والے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ 11 مہینے کما لو، 1 مہینہ چھوڑ دو، یا صبح شام کما لو، دھوپ کے وقت گھر آ جاؤ، لیکن خدا کا واسطہ روزہ نہ چھوڑو۔ روزہ جتنی بڑی نعمت ہے، روزہ روزی دینے والے کی طرف سے ہے۔ روزی دینے والے کا حکم توڑ کر روزی کمانے اگر بنڈی پہ کھڑے ہوگے 1 پیسہ نہیں کما سکو گے۔ کما بھی لیا، برکت زندگی میں نہیں آ سکے گی۔ کمانے کے بہانے روزہ نہ چھوڑا جائے۔ اور دوسرے بعض وہ نوجوان جو ایگزام دینے کے بہانے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، ایگزام لکھنا ہے، پیاس لگے گی۔ ایگزام زندگی میں ایک بار نہیں، اصل ایگزام آخرت کا ہے، اصل امتحان اور کامیابی آخرت کی ہے۔ اتنی جوانی اللہ نے دی ہے، پڑھنے کے لیے دماغ دیا، اللہ مینٹل بنا سکتا تھا، اللہ فیل کر سکتا تھا۔ ایگزام کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دے گا تو اللہ ہرگز کامیاب نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے۔ ہوٹل چلانے والے، پکانے والے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، آگ کے پاس کھڑے ہو کے پکانا ہے، مشکل ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، اس بہانے سے روزہ چھوڑ دیا، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور ڈرائیور اور مزدور گاڑی چلانے کے بہانے، رکشہ آٹو چلانے کے بہانے، ہر بندہ اپنے لیے کوئی بھی بہانہ بنا کے رکھا ہو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ سارے بہانے 12 مہینے لگے رہتے ہیں، اور روزہ رمضان کا صرف سال میں 1 بار آتا ہے، اگلے سال زندہ رہیں گے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ان بہانوں سے روزہ نہ چھوڑا جائے۔ اور ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھ لیں، سحر اور افطار کے سلسلے میں، سحری کا وقت اور افطار کا وقت، ہم لوگوں میں ایک غلطی ہوتی ہے، سحری بند کر دو کا سیرن یا اعلان آ جانے کے بعد کوشش کرو کہ سحری بند کر دو، رات کے 12 بجے سے کھانا شروع کرو، کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو،
کوئی پرائم منسٹر منع نہیں کرے گا، کوئی سی ایم منع نہیں کرے گا، اس واسطے کہ آپ جو اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں یہ آپ کا اپنا ہے، کسی کے ابا حضور کا نہیں ہے، کسی کے والد محترم کا نہیں ہے، اس واسطے 12 بجے سے کھاتے رہو، ہو سکے تو جنات کو بھی ساتھ میں بٹھا لو، کوئی منع نہیں کرے گا اور برکت آئے گی، اور 4، 4:30، 4:45 تک کھاتے رہو جب تک سحری کا وقت باقی ہے۔ لیکن جیسے ہی سحرن بجے اور اعلان آ جائے مسجد سے کہ اب بند کر دو، تو شرافت یہی ہے کہ اب بند کر دو۔ 5 منٹ کی وجہ سے اگر بے صبری دکھائے تو ہو سکتا ہے کہ روزہ غارت ہو جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک مؤذن اذان نہیں دے گا اذان تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے، اذان تک سحری کا وقت باقی کہیں پر نہیں رہتا ہے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے مؤذن کو بھی تو کھانا ہے، مؤذن صاحب بھی تو سحری کرنا ہے، مؤذن صاحب بھی اپنی پوری سحری تمام مکمل کر کے آئیں گے۔ اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے، اذان کا وقت ہو کے 4-5 منٹ ہو چکے ہیں، اس کے بعد مؤذن صاحب آ رہے ہیں وضو بنا کے اذان دینے کے لیے، تو یہ 5-6 منٹ جو گئے ہیں اذان کا ٹائم کے، اس میں روزہ کہاں سے ہوگا؟ اور ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ اذان تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس واسطے شرافت اس میں یہی ہے، مسئلے کی روح سے یہ سمجھ لیں، جہاں سحری کا وقت ختم ہوا وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، بیچ میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو نہ سحری میں داخل ہے نہ فجر میں داخل ہے۔ احتیاطاً کیا کرتے ہیں، سحری کو 5-7 منٹ پہلے بند کراتے ہیں، فجر کی اذان کو 5-7 منٹ بعد میں دلاتے ہیں، تو سحری کے بند کرنے کا اعلان ہوگا 15 منٹ پہلے اور اذان فجر ہوگی 15 منٹ کے بعد۔ اب یہ 15 منٹ کے درمیان میں جو وقت رہتا ہے اس میں سے آدھا وقت سحری کا ہے، آدھا وقت فجر کا ہے۔ یہ آدھا وقت جو سحری کا ہے 7 منٹ 8 منٹ، یہ احتیاطاً ہے، یہ احتیاط پر چلنا مسلمان کا تقاضا ہے۔ اس احتیاط پر اگر عمل نہیں کیے ہو سکتا ہے 7 منٹ سے کراس کر کے 8ویں 9ویں منٹ میں اگر چلا گیا، وہ 8واں اور 9واں منٹ وہ فجر کا ہے، اس میں اگر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی پہلے ہی بند کر دے۔ ہاں اگر کوئی اٹھا ہی اسی وقت، کہ اب وہ اعلان کے وقت ہی اٹھا ہے، 1 گلاس پانی پی لیا، 2 لقمے کھانا کھا لیا، وہ ادھر کے 7 منٹ کے اندر ہی کر رہا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار اتفاقاً عادت بنا لینے والا شخص پھر وہ احتیاط پر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا، رمضان کے مہینے کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یصوم الدہر، حضرت عثمان پوری زندگی روزہ رکھا کرتے تھے۔ صوم الدہر، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لگاتار کنٹینیو 30 دن رکھ لینا آسان ہے، ایک دن چھوڑو ایک دن رکھو، جسم کا ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے۔ رات میں ایک بار سو ایک بار جاگو، 1 ہفتہ کر کے دیکھو کہ آدمی کی نیند خراب ہو جاتی ہے، جسم طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ صوم دہر بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی صوم دہر پہ گزارا، زندگی بھر روزہ رکھ کر گزارنا۔ وَيَقُومُ اللَّيْلِ إِلَّا هَجْعَةً مِّنْ أَوَّلِهِ، پوری رات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کیا کرتے تھے، صرف شروع کا تھوڑا سا حصہ سو لیا کرتے۔ صحابہ اکرام میں اتنا شوق تھا روزے رکھنے کا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، مواخات ہوا تھا، بھائی اللہ کے نبی نے بنا دیا۔ معمول یہ تھا ہمیشہ دن میں نفل روزے، رات میں مصلی بچھا کے پوری رات عبادت کرتے رہنا۔ حضرت سلمان فارسی گھر آئے، دیکھا ان کی گھر والی پرانے میلے کچیلے کپڑے، چوٹی صحیح نہیں، کپڑے صحیح نہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ تو بیوی نے کہا کس کے لیے پہنوں، کس کے لیے سوروں؟ اب تمہارے یہ بھائی کو تو بیوی کا خیال ہی نہیں ہے، نہ میرا بننا سورنا کچھ دیکھتا نہیں ہے۔ تو سمجھ گئے کہ بیوی میں دلچسپی نہیں ہے، تو کھانے کے لیے دسترخوان بچھا۔ حضرت ابو الدرداء سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹھو کھاؤ، کہنے لگے نہیں میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ مہمان کی خاطر اس کے اکرام میں اگر تم روزہ ہو تو بھی روزہ توڑ دو اور مہمان کی خدمت کرو۔ نفل روزے کے بارے میں حکم ہے، تو روزہ توڑ کے کھانا شروع کیے، دونوں کھائے۔ جب شام رات سونے کا وقت آیا، یہ بستر پر لیٹے، حضرت ابو الدرداء کھڑے ہو کر نماز پڑھنے جانے لگے، ہاتھ پکڑ کے کہا سو جاؤ خاموش، سلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کو اٹھے، کہا پھر سو جاؤ خاموش۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو پھر اٹھایا کہ اب اٹھو، اب دونوں مل کے تہجد پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، رب کی خاطر بھی کرو عبادت۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، کھاؤ پیو اچھے صحت مند رہو۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری گھر والی کا بھی تم پر حق ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو۔ یہاں کیا معلوم ہوا؟ صحابہ میں شوق اتنا تھا کہ رمضان کے علاوہ وہ نفل روزے بھی خوب رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے بعض بندیاں دیکھو،
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، نبی کی بیوی ہیں، کسی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دے دی تھی۔ ایک طلاق کے بعد عدت گزرتی ہے، عدت میں بیوی پردہ کرنا ہے اپنی شوہر سے۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے تو حضرت حفصہ پردہ کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں راج حفصہ، حفصہ سے رجوع کر لو، انہیں پھر دوبارہ اپنی بیوی بنا لو۔ آگے ان تمام بیویوں اور بیٹیوں کو سن لینا چاہیے جو بیٹھ کر سن رہی ہیں، یا سنا دو انہیں جا کر۔ آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا ہے فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، یا رسول اللہ حفصہ روزہ رکھنے والی خاتون ہے، راتوں میں عبادت کرنے والی نیک خاتون ہے، یہ دو خوبیاں ان کے اندر اتنی ہیں، اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، جا کے محمد سے یہ کہہ دو کہ دوبارہ بیوی بنا لے، یہ دنیا میں ہی تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ جنت میں بھی تمہاری ہی بیوی رہے گی۔ کس بنیاد پر؟ صوامتن و قوامتن، بڑی روزے رکھنے والی خاتون ہے، بڑی رات کی تہجد گزار خاتون ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے آسمان سے بشارتیں ملتی ہیں اگر روزے کی پابندی، رات کی تہجد بندے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بعض بندیاں ایسی گزری ہیں، حضرت حفصہ بنت سیرین، یہ تابعین میں سے ہیں، تابعیات میں سے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے سال بھر میں 365 دن میں سے 5 دن یہ کھانا کھاتی تھیں، باقی 360 دن روزہ رکھتی تھیں، 360 دن روزہ رکھتی تھیں، اتنی نیک خاتون تھیں، قرآن کی بڑی بہترین قاریہ تھیں، بڑے بڑے علماء ان کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک اور خاتون گزری ہیں خنسہ بنت خدام، 40 سال تک مسلسل روزہ رکھنے کا اہتمام رہا۔ عبداللہ بن غالب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا، قبر میں دفنایا گیا تو ان کے قبر سے خوشبو آنے لگی، اور کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا جنت کا فیصلہ ہوا اور جنت میں مزے سے ہوں۔ پوچھا خبر کی خوشبو کس وجہ سے آ رہی تھی اور جنت کا فیصلہ کس وجہ سے ہوا؟ تو کہنے لگے جنت کا فیصلہ 2 وجہوں سے ہوا ہے، ایک تو ایمان کے ساتھ ساتھ تہجد کا بہت اہتمام ہوتا تھا اور روزوں کا بہت اہتمام ہوتا تھا، روزے نے اور تہجد کی نماز نے مجھے جنت کا فیصلہ کرا دیا۔ اور قبر سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ فرمانے لگے تلک رائحۃ التلاوۃ والظلمہ، وہ خوشبو جو آ رہی تھی قرآن مجید کے پڑھنے کی خوشبو تھی، زندگی میں خوب قرآن پڑھنے کا اہتمام رہا، اس قرآن کی برکت سے مرنے کے بعد قبر سے اللہ تعالیٰ نے خوشبو جاری فرما دی۔ کیسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہوں گے۔ حضرت لطائف المعارف میں یعقوب بن یوسف حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ رکھنے والے بندوں کے ساتھ کل اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرمائیں گے کہ جب قیامت کے دن اللہ ایک خاص دروازہ جنت میں جانے کا بنائیں گے۔ وہ جنت کا دروازہ کیا ہوگا؟ ان فی الجنت بابا یقال له ریان، اس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دن قیامت کے دن روزے داروں کو ہی اللہ اس دروازے سے جنت میں بھیجائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے جا نہیں سکتا۔ اللہ کل قیامت میں پوری پبلک کے سامنے اعلان کریں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، یہ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے انٹری نہیں لے سکتا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب یہ روزے دار چلے جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے روزے داروں کی عزت پورے لوگوں کے سامنے ہوگی کہ وہ VIP کا دروازہ ہے، اس سے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ اور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے روزہ رکھنے والے بندوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے کیا؟ اولیائی، میرے دوستوں، اولیاء ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ان سے فرمائیں گے طالما نظرت الیکم فی الدنیا، جب بھی میں دنیا میں دیکھتا تھا قد قلصت شفاہکم، تمہارے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، پیٹ سے لگ گیا ہے، روزے میں تمہارے چہرے خشک ہو گئے ہیں، تم بھوکے تھے، پیاسے تھے، آج میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں کہ سارے روزے دار ایک دسترخوان پر بیٹھو، سب کے ہاتھ میں جنت کی شراب ہوگی، جنت کی شربت ہوگی، جنت کے میوے ہوں گے، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے مزے لے کے کھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ اکرام روزے کے بدلے میں فرمائیں گے۔ اس لیے ہر نوجوان مرد عورت جس پر جو استطاعت ہے، جسے طاقت ہے، بیمار نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔